3 دفعہ استغفار، 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل کی کانوں سے بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث العين حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ انسان خود متقی نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، اللہ نے اگر ان کو نوازا ہے، چاہے وہ علم ظاہر کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ علم باطن کے اعتبار سے ہیں، ان کے اندر کمال درجے کی تواضع تھی، تواضع اور عاجزی۔ اس لیے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو بندہ تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ اب یہ عاجزی انسان کو جب نفس کا ماحول ہو، نفس کی مجلسیں ہو، تو انسان وہاں کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا دنیا کے تذکرے ہو اور دنیا کے نقشوں کے تذکرے ہو، انسان اس سے کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان اللہ کے نام کا ذکر اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان نہ کرے۔ جب تک انسان اللہ کی عظمت کو بیان نہیں کرتا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کا یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب عمل ہیں۔ اب ایک انسان صبح سے لے کے شام تک وہ دنیا کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اس لیے فرمایا جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت اس وقت یہ کرے گا جب تک اس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوگا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا۔ جب یہ اللہ کا ذکر کثرت کرے گا، اس کے دل میں اس کی برکت سے، اللہ اپنے نام کی ذکر کی برکت سے اس کے دل کے اندر اپنی محبت داخل فرمائیں گے اور یہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ یہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے۔ مولانا شاہ کشمیر ہم تو فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس وقت تم اللہ کو یاد کرتے ہو، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ ان کو یاد کرتے ہیں رحمتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بے ضرورت باتیں ہیں۔ آپ فرمائیں فاذکرونی اذکرکم کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ، تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، لبیک 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 لبیک۔ آج ہم نے وہ صدائیں سنی کہاں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل روشن تھے، ان کے دل کے کان، ان کی سماعت، بصیرت اور دل کے کان جب کھلے ہوتے ہیں
پھر انسان اپنی رب کی آواز کو سنتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، کہتا ہے اللہ، تو وہاں سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی۔ وہ صنم خانے کے اندر وہ بت جو ہے وہ یا صنم وہ کیا کر رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے یا صمد۔ کیا نکلتا ہے؟ کہو یا صمد۔ تو آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے تو بے اختیاری میں آپ کا نام لیا ہے۔ کہا اگر میں اس کو آواز نہیں دیتا تو مجھ میں اس میں کیا فرق؟ تو اندر کی کیفیت ہے، جب انسان اپنے دل پہ محنت کرتا ہے تو اس کو یہ کیفیت اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ اس محبت کا اثر مخلوق کے اوپر آتا ہے، اللہ مخلوق کے اندر اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ جتنا یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اللہ کے نام کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، مخلوق کے اوپر اس کی ہیبت بیٹھتی ہے۔ اور جتنے یہ اللہ کے نام کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہی مطلب ہے نا کہ لوگوں کو کیا، بندوں کو رب سے ملاؤ، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑو۔ آج ہمارا تعلق کہاں ہے، لیکن رب سے نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے، دنیا کے لوگوں سے تعلق ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ تمام بادشاہ، تمام وزیر، تمام خنزیر اللہ کے در کے محتاج ہے۔ اس در میں ایک ہی ذات، وہ در ہی کیا جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر ہی کیا جو در در جھکے۔ یہ سر وہ ہے جو اللہ کے در کے سامنے، اللہ کے قدموں میں ہے۔ یہ مولانا ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی کیفیت وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی سجدہ، اپنا سر جب یہ سجدے میں رکھتا ہے، اس کو یہ کیفیت محسوس ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ اور یہ کیفیت مولانا ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے سلسلے کے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ فرماتے ہیں اشرف علی، جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے اندر جب میں اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے، اللہ نے میرے ماتھے کو چھوم لیا ہے، اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے۔ آج ہمیں ایک کیفیتیں کہاں نصیب ہے نمازوں کے اندر؟ وہ تو کہتے تیرا دل ہے، کیا ہے، کیا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہماری نمازوں کے اندر بھی کیا دل صنم جو ہے نا، وہ صنم کے ساتھ آشنا ہے، صمد کے ساتھ کہاں؟ تو اسی کے ساتھ ہمارے حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دعوت کی تبلیغ، یعنی اس تبلیغی سفر پہ نکلے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ یہ بڑی ایک محنت ہے بابا۔ جتنی انسان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے ساتھ بڑے بڑے علماء تھے، اکثر پٹھان علماء حضرت سے بیٹھے۔ تو جب دین پور پہنچے، دین پور کے قریب پہنچے، یہ خانپور میں ایک شہر ہے دین پور، جہاں بڑے بڑے اکابر ہیں۔ اس قبرستان میں 200 بزرگان دین ہیں، جن میں سب کے سرخیل خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک روشنی رومال کے وہ تھے بانی، وہ شخصیت ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ حضرت جب وہاں پہنچے تو اس وقت نے کہا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ سے ملاقات تو ہونی چاہیے، لیکن کہا کہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ جماعت ہے، اور میں پیر بن کے حضرت سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو حضرت کے خلیفہ تھے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا پٹھان لوگ چہرے سے ویسے خوبصورت ہوتے ہیں، تو یہ پگڑی کسی پٹھان کے سر پہ رکھو، کسی پٹھان مولوی کے سر پہ رکھو، اور یہ اپنے واسکٹ بھی کسی بل ملالا اور کا، اور آپ عام کی ٹوپی سر پہ رکھے، اور کہا کہ یہ کپڑے تو سب ایک جیسے ہیں۔ تو کہا پیر نہیں لگیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ تو اپنا امامہ کسی یہ ماشاء اللہ جیسے ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب ایسے ان کے سر پہ رکھا اماموں سے،
ہم کوئٹہ کے سفر میں جا رہے تھے تو عبدالرحمان صاحب اترے تو سارے لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگے. پیر صاحب آئے, یہ دروازہ کھول لیتے تھے. تو میں نے کہا یہ شان ہے, علماء کی شان ہے, اس دین کی نسبت کی برکت ہے. کیا ہے؟ اس نسبت محمدی کی برکت ہے. تو کہا کہ جب وہ لوگ جانے لگے تو کہا کہ ان کو پہلے سے کشف ہو چکا تھا حضرت غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو. تو حضرت تو کافی دور تھے, جب آ رہے تھے تو وہ بھی سڑک کے کنارے اپنے جماعت کو لے کے کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے. یہ دلوں سے دلوں کا رابطہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. دل سے دل کو رابطہ ہوتا ہے, رابطہ. جب رابطے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تعلق نہیں رہتا. اب جب وہ وہاں سے آئے تو دیکھا حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک عالم آگے ملے تو حضرت نے مصافحہ کیا. اس نے خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شاہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عالم کو آگے کیا, اپنے کسی مرید کو آگے کیا جس کی سر پہ دستار تھی, اس سے مصافحہ کیے, سب سے ملے. تو حضرت نے سب کو آگے کیا تو خود پیچھے تھے. حضرت شاہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت آئے تو حضرت نے فرمایا گلے ملو, معانقہ کا. تو اس میں سے ایک مجذوب تھے, اس نے ضرب لگائی, اللہ. اس نے کہا پیر چھپ ہی نہیں سکتا. کیا کہا کہ اللہ کے فقیر چھپ ہی نہیں سکتے. کہا کہ یہ دلوں سے دلوں کو راہ ہوتی ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا نا, دل کو دل سے کیسے راہ ہوتی ہے, لوگ پوچھتے نا. تو اس نے کہا کہ آپ اپنے اس شاہی لباس کو اتارو اور اپنے تاج کو اتارو, میرے ساتھ چلو عام لباس پہن کے. اب جب وہ راستے میں جا رہے تھے, سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ بندہ کیسے لگ رہا ہے؟ ارے خر ہونے خیاری ہوں, بیوقوف گدھا سا لگتا ہے. جب وہ قریب آیا وہ شخص, اس نے کہا ہمارا بادشاہ کیسے ہے؟ وہ بیوقوف گدھا سا ہے. کیا کہا؟ وہی بیوقوف سا ہے, گدھا سا ہے. دوسرا بندہ آگے سے آ رہا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا, وزیر نے, یہ بندہ کیسے لگ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت عقل مند ہوشیار لگ رہا ہے. جب وہ شخص قریب آئے تو اس نے کہا بھائی, اس نے پہچان تو نہیں. وزیر نے کہا بھائی ہمارا بادشاہ کیسا آدمی؟ اس نے کہا ہوشیار عقل مند آدمی. کیا ہے؟ ہوشیار اور عقل مند آدمی ہے. تو فرمایا کہ یہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس کے دل میں جو بات ہے اس کے دل پہ بھی اس کا اثر ہو. تو اس لیے کہ یہاں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ رنگریز ہوتے ہیں, علماء رنگ ساز ہوتے ہیں. کہ اللہ کی محبت کا رنگ پڑھاتے ہیں, اللہ کی خشیت کا رنگ پڑھاتے ہیں, اللہ کی عظمت کا رنگ پڑھاتے ہیں. اور یہ اللہ والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ رنگریز ہوتے ہیں. اس کو پھر رنگ کرتے ہیں, کسی کے دل پہ محنت کرا کے کسی کے دل پہ اللہ کی محبت کا رنگ چڑھاتے ہیں, کسی کے دل پہ اللہ کی خشیت کا رنگ چڑھاتے ہیں. ایک محبت ہے. یہ چیزیں تو انسان کو ایسے نہیں ملتی. اور برکت بھی اسی کام میں ہے. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں جس کے اندر انسان کام کرتا ہے, اللہ اس کے برکات اس پہ ظاہر فرماتے ہیں. جتنی بھی تبلیغ کا کام ہے, کتنی برکتیں ہیں. خانقاہوں کا کام ہے, مدرسوں کا کام ہے, پورے عالم میں ایک جال پھیلا ہوا ہے کہ نہیں. ان کی کون سی فیکٹریاں ہیں کہ اللہ اپنے نام کے کام کی برکتوں کا ظہور فرماتے ہیں. حضرت شاہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے کسی نے ایک زمین دی, کہا کہ میں نے کاشت شروع کی, اس پہ گندم کاشت کرتے تھے حضرت, اور کہا کہ ایک دن اس کی کٹائی ہوئی اور لا کے مسجد کے سین میں رکھا اور کہا کہ اس کو اندر گودام میں لے جاؤ. تو کہا کہ اب صبح سے ساتھی لگے ہوئے ہیں, اس کو اندر گودام میں لے کے جا رہے ہیں. صبح سے لے کے زور کی اذان ہو گئی تو جس طرح رکھا ہوا تھا وہ, یعنی پورا جو حصہ تھا اس کا گندم کا, جو گٹلا تھا, جو ڈیر تھا, اس پہ کوئی فرق نہیں آیا. تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور حضرت شاہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے, حضرت یہ برکت جو باہر ظاہر ہو رہی ہے, دعا فرمائے کہ اندر ظاہر ہو جائے. کہ ہمارے ساتھی تو تک گئے, ان کی گردنیں تک گئی ہے, گیڑے اٹھا اٹھا کے اس کو اندر لے جا کے, کہا کہ ان کی گردنیں تک گئی, ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے, صبح سے شروع ہو گئے, زور کا ٹائم ہو گیا ہے. تو حضرت یہ برکت دعا فرمائے کہ برکت اندر ظاہر ہو جائے جو باہر ظاہر ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا چلو فقیر ہم بھی ہاتھ لگاتے ہیں. حضرت نے بھی ہاتھ لگایا شروع کیا تو کہا کہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر سار اندر. تو اخلاص اس کو بولتے ہیں. اور پھر حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو جماعت بنی ایسے نہیں بنی,
اور عاجزی تواضع اتنی ہے، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جماعت سارے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند حضرت کے خلیفہ مجاز عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس دہلوی جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں وہ بھی حضرت کے صحبت میں رہے ہیں، سارے بڑے بڑے اکابر. لیکن حضرت کی عاجزی اتنی ہے، تواضع انکساری اتنی ہے. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور سالکین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ ایک بندہ کہ اگر اس کے پیٹ میں ہوا بند ہو جائے، ریح بند ہو جائے ہوا، اور کہا کہ اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی ہو، قبض کی حالت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج نہیں ہوتی بہانے کے ساتھ، تو کہا کہ وہ بندہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. اور کہا کہ جو بندہ اپنے ہوا کے خارج ہونے میں، یعنی وہ غیر کا محتاج ہے، کیا ہے اس کا اپنا اختیار تو نہیں ہے اس میں، تو کہا کہ وہ بھی کوئی بڑی بات کہہ سکتا ہے. وہ کہنا اصل غٹ خبر ہے کولش ایسی شیر ہے، ایک بندہ اپنے ہوا کے نکلنے میں جو ہے وہ بیچارہ اتنا پریشان ہے، تو کہا کہ وہ بھی کوئی بڑی بات کہہ سکتا ہے کیا نہیں. تو یہاں پر اس نے تمہید باندھی تواضع اور عاجزی، اور پھر فرمایا کہ فقیرو، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ اے قریشی، تم نے متبع سنت ایسی جماعت تیار کی ہے اس وقت کہ من حیث الجماعت، اس وقت ایسی جماعت روئے زمین میں رہی. تم نے متبع سنت ایسی جماعت تیار کی ہے پورے روئے زمین پہ کہ من حیث الجماعت، ایسی جماعت روئے زمین پہ نہیں. یہ بڑے بڑے اکابر، ان سے اللہ نے پھر فیض عام کیا کہ نہیں کیا؟ ان کا فیض پورے عالم پہ چلا. آج قریشی کا نام ہے، یہ عاجزی اور تواضع سے ملتا ہے. اس لیے فرمایا تواضع کا طریقہ سراہی سے سیکھ. فیض بھی جاری ہے، گردن بھی جھکی ہوئی. جو سراہی ہوتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، جب تک اس کی گردن نہیں جھکتی فیض جاری نہیں ہوتا، جب اس کی گردن جھکتی ہے تو فیض جاری ہوتا ہے. آج ہماری گردنیں گھڑی ہوئی، کیسے فیض جاری ہوگا؟ تواضع عزیز. مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، ادھر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، وہاں بارش ہوئی اور طلباء اپنی کتابیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بخاری، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر میں ان کی چپلیں ڈال کے اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو طلباء نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جو علم حدیث کا طالب علم ہو، میں ان کی جوتے نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں؟ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ سبق دیا ہے، عاجزی تواضع. آج جو انتشار کی کیفیت ہے، اس انتشار کی کیفیت کے اندر سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ انانیت ہے. کیا ہے؟ وہ انانیت ہے. نفس کے اوپر ضرب نہیں پڑتی، نفس کے اوپر ضرب نہیں پڑتی. اور جب نفس موٹا ہوتا ہے تو انسان معاشرے کے اندر گرتا ہے. تو یہ جو محنت ہے یہ نفس کا مجاہدہ ہے. کیا ہے؟ یہ نفس کا مجاہدہ ہے. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں گئے، وہ گورنر تھے. وہ جب آئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جو نعمت ہے، مجھے اللہ نے خزانہ دیا ہے، میں وزیر ہوں، چاہے تو پیسے لے کے نعمت دو، پیسے لے کے نعمت جو تمہارے سینے میں یہ دو، نہیں تو ویسے ہی عنایت فرما دو. تو اس نے کہا اگر پیسوں کی تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور اگر ویسے دوں گا تم قدر نہیں کرو گے. آج جو پگڑیاں باندھ دیتے نا وہ تم بھی پیرو، تم بھی پیرو، کام خراب ہے ذرا. چائے کی پیالی پہ ساری خلافتیں مل رہی. کیا فرمایا کہ اگر ویسے دوں گا تم قدر نہیں کرو گے، اور پیسے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس لیے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے مغل بادشاہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے خزانوں کے اندر ہیرے اور جواہرات ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے ولی اللہ کو وہ دل دیا ہے کہ تمہارے تمام خزانے ہیرے اور جواہرات اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. قلب المؤمن عرش اللہ، اس کی قیمت کون؟ عرش کی قیمت کوئی ادا کر سکتے ہیں؟ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن بندے کا دل اللہ کا عرش ہے. یہ ہے وہ ہمارے بڑے. پھر ان سے محنت کرائی. محنت جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے جس سالک پہ. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خانقاہ سراجیہ گئے
تو وہاں یہ نہیں سوتے تھے، سارے سالکین رات کو سوتے تھے چارپائیوں پہ حضرت مسجد میں. تو چونکہ جو شیخ ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، ان کی خدمت پہ، اور دوسری کہ وہ سوتے نہیں تھے. مسجدوں میں کہیں کہ ایسے نہیں مجھ سے کوئی ہری خارج ہو جائے، ہوا نکل جائے، انسان ہے، اور کہا کہ اس سے میرے پیر بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس وجہ سے کہا کہ وہ ساری رات نہیں سوتے اور مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے. یہ محنت کی. تو پھر ان کے شیخ نے کہا کہ خانقاہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے غافلین ہیں، ایک ہی ذاکر ہے جو حضرت قریشی. محنت تو ہونی چاہیے. پھر اللہ نے اس کا ثمرہ بھی دیا نا، اس کا ثمرہ نہیں دیا. جتنے بھی جید علماء تھے اس زمانے کے سارے حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھے. تو جتنی محنت ہوتی، محنت کرو بابا، یہ محنت کا میدان ہے. یہ تو فتنے کا دور ہے، فتنے اور فساد کا دور ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جتنا میڈیا کے اندر آئیں بس ہمارا نام ہوگا اور جو لوگ ہمیں پہچانیں گے اور کام ہوگا. اس سے نہیں ہوگا. حضرت قریشی نے ہمیں سبق دیا، اپنے سالکین کو آگے کیا، اپنے آپ کو چھپایا. ولی کی نظر اس پہ پڑی، اس نے کہا چھپ نہیں سکتا ہے ہیرا. آج میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگ بدنام ہوئے، کتنے بڑے بڑے علماء کی پگڑی اتری کہ نہیں اتری. آج ہم کہتے ہیں اس سے کہ ان سے دور رہو. اپنی مجلسوں میں جو قرآن کی مجلسیں ہیں، جو ختم بخاری کی مجلسیں، ختم قرآن کی مجلسیں، ہم نے کہا لائف چلا. لائف سے کیا کرو بھائی؟ تمہارے پاس بار کا بندہ نہیں آئے گا. یہ محلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم کو اپنا کردار دکھاؤ، تم کو اپنے اخلاق دکھاؤ، تم کو اپنی محنت دکھاؤ، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرو. کردار تو ہمارا ادھر صفر ہے اور ہم بار کو دکھا رہے ہیں، لائف چلا رہے ہیں. لائف سے کیا ہوگا؟ تو محنت اپنی ذات پہ کرنی چاہیے. کہ نہیں ہوتا، انسان جہاں محنت کرتا ہے اس کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے نظام الدین کے اندر بیٹھ کے محنت کی، اس کا اثر اللہ نے پورے عالم پہ جاری کیا کہ نہیں کیا؟ نظام الدین کی ایک چھوٹی سی مسجد، بنگلے والی مسجد کے اندر بیٹھ کے اس زمانے میں 10-20 آدمی بھی نہیں ہوتے تھے. آج دنیا کے 180 ملکوں کے اندر جماعتیں کیوں جا رہی ہیں؟ یہ ان کی دل کی آواز ہے. جب زبان خاموش ہوتی ہے تو دل کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہوتی ہے، اور جب زبان چلتی ہے دل کے اندر کی آوازیں دب جاتی ہے، دل کی سوزن ختم ہو جاتی ہے، دل کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں یہ زبانوں سے نہیں پی جاتی. یہ اللہ والوں کے جو مشرب ہوتے ہیں، جو خانقاہیں ہوتے ہیں، یہ زبانوں سے نہیں پی جاتی. یہ میں اس کے لیے نظر اور بصیرت ہونی چاہیے. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نظر سے بھی پی لوں گا، کیا نظروں سے بھی پی لوں گا، پر عرض رسی ہے. کیا شاعر کیا کہتے ہیں؟ نظروں سے بھی پی لوں گا پر عرض رسی ہے، میرے مرشد ساقی ہو اور مدنی کا میں خانہ. نظر سے پی جاتی. آج ہماری نظروں پر کیا ہے؟ آج ہماری نظریں تعفن زدہ ہے. ہم کیا کیا خرافات دیکھتے ہیں. آج ہماری سماعت تعفن زدہ ہے. اس کے اندر موسیقی کی آوازیں ہیں، اور جو دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. جس دل کے اندر نفاق ہو اس کے اندر اللہ کی محبت کہاں سے آ سکتی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نظریں ایمان کی حلاوت اس وقت تک انسان محسوس کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہ ہو. حدیث نہیں ہے؟ ایمان کی حلاوت اس وقت انسان محسوس کرتا ہے جب اس کی نظر صاف ہو. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، چشم و بندو گوش و بندو لب بند گرن پینی سر حق برما بخن. فرمائے آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، ہونٹوں کو بند کر لے، اگر تم پر اللہ کی معرفت کا راز نہ کھلے تو آ کے میرا مذاق اڑانا. آج ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی، سارا دن یہ کھلی رہتی ہیں، ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا. لائٹ چلی جاتی ہے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی. یہ گھبراہٹ یہاں ختم کرو نہ قبر میں بھی شروع ہوگی. گھبراہٹ کا علاج ادھر کرو. اور گھبراہٹ کا علاج کیا ہے؟ بولو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دل اگر ادھر مطمئن ہوگا دنیا کے اندر اللہ کی ذات سے، اللہ کے نام سے، قبر کے اندر بھی مطمئن ہوگا.
اگر یہ ادھر مطمئن نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ آگے بھی مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں نا کہ بچے کی مثال جو ہے نا، یہ ماں سے کیوں چمٹتا ہے، یہ بے قرار ہوتا ہے، اس کو اس کی غذا نہیں ملتی ہے، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے. جب ماں کام میں مشغول ہوتی ہے، اس کو کام میں فرصت نہیں ہوتی تو ایک چوشنی اس کے منہ پہ رکھتی ہے تو عارضی طور پہ تو اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، یا اندر ہوں کی آواز آتی رہتی ہے، اندر بے قرار ہوتا ہے. اور بے قراری تب اس بچے کی ختم ہوتی ہے جب ماں فارغ ہوتی ہے، اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اور پستان جب اس کے منہ میں داخل کرتی ہے تو اس کو قرار آ جاتا ہے، اس کا ہوں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ دودھ کا قطرہ جب اس کے حلق سے اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو بے قراری سے باقرار ہو جاتا ہے. اسی طرح آج دنیا بے قرار ہے، دنیا کے اندر سکون نہیں ہے. ہر بندے کے ساتھ اتنی آسائشیں ہیں، ہر بندے کے ساتھ اتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے باپ کے پاس نہیں تھی، جو ہمارے دادا کے پاس نہیں تھی، جو ہمارے خاندانوں میں کسی کے پاس نہیں تھی. آج اللہ نے ہمیں وہ فراوانی دی ہے، وہ نعمتیں آج اللہ نے ہمیں دی، لیکن دل کا سکون نہیں دیا. ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، دل کا سکون تھا. آج ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ تھا، ان کا تعلق ذکر اللہ کے ساتھ تھا، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، ان کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ تھا، نماز کے ساتھ تھا. آج ہمارا تعلق ٹی وی کے ساتھ ہے، آج ہمارا تعلق موبائل کے ساتھ ہے، آج ہماری آنکھیں خیانت، آج ہماری زبانیں خیانت کرتی ہے. تو اس کے اندر اللہ کا سکون کیسے ہوگا؟ دل کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. مولوی کی شان ہوتی ہے، عالم جو مدرسے کا ہوتا ہے اس کی شان ہو، اس کے سروں پہ عمامے ہونے چاہیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمامہ فرمایا کہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے، یہ فرشتوں کی نشانی. کوشش کرے بھائی اس کا اہتمام کرے، جتنی سنتوں کا اہتمام کرو گے. حضرت قریشی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں لکھا ہے کہ ہر سالک کے لیے اپنے حضرت نے فرمایا کہ عمامہ، تسبیح اور مسواک یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو عمامہ سر پہ ہوتا ہے، داڑھی چہرے پہ ہوتی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اس سے بد نظری نہیں ہوتی. یہ چیزیں اس کو روکتی ہے. اس کو خود ملامت، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تیرے سر پہ عمامہ ہے، تیرے چہرے پہ سنت سجی ہوئی ہے، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو ایک بزرگ بنا ہے اور تیری نگاہ غلط جا رہی ہے. یہ خود دعوت دیتی ہے اس کو کہ رک جائے اس گناہ سے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. کیا بڑھو؟ خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھو، اخلاص للہیت پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.